بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے کی تلاوت کا خلاصہ۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 3 چیزوں کو جمع کیا۔ ایک تو قرآن کی تلاوت ہو، دوسرا نماز ہو، اور تیسرا اللہ کا ذکر۔ نماز کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ اگر آپ نماز صحیح پڑھیں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے آپ کو بچائے گی، محفوظ رکھے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر نماز صحیح طرح پڑھی جائے، اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، تو یہ انسان کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے، یہ گناہوں سے محفوظ رہنے کا سبب بنتی ہے۔ آج افسوس یہ کہ ہماری نمازیں صرف مسجد تک محدود ہیں، جیسے مسجد سے باہر جاتے ہیں نماز کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم سب سے پہلے تو خیال رکھیں کہ ہماری پاکی صحیح ہو، ہمارا وضو صحیح ہو، ہمارا غسل صحیح ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم جتنے نماز کے حقوق ہیں، اس کے آداب ہیں، ان کو جب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا کریں گے تو یاد رکھیے ضرور ہم اس سے مستفید ہوں گے، اور یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں مشکل پیش آئے عبادت کے حوالے سے، کفار تنگ کریں اور آپ مجبور ہو جائیں، تو پھر آپ کو ہجرت کر جانی چاہیے، وہ جگہ چھوڑ دیں، یعنی دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ اللہ کی زمین آپ کے لیے وسیع ہے، آپ دوسری جگہ آ جائیں۔ پھر یہاں پہ ایک اشکال آتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی ایک خیال آتا تھا کہ ہم اگر چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارا ذریعہ معاش کیا ہوگا، ہمارا کھانا پینا کیا ہوگا، ہماری جائیداد یہاں پہ ہے، ہمارا کاروبار تجارت یہاں پہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کیا آپ وہ جانور نہیں دیکھتے، وہ کیڑے مکوڑے نہیں دیکھتے کہ جو اتنے کمزور ہیں کہ اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے، وہ اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، تو کیا تمہیں رزق نہیں دے گا؟ اس لیے یاد رکھیے، ہمیں یہ جو بظاہر ہجرت کے آڑے یہی چیز آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بھئی وہاں کھانا کیسے ہوگا، پینا کیسے ہوگا، معاملات کیسے ہوں گے، معیشت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ آپ کو رزق وہاں بھی دے گا۔ اور پھر ہم تو حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ کہ ہم محروم رہ جائیں گے؟ اس لیے ہمیں اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایمان کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ، ہم نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ ہم نے دنیا کی زندگی جو ہے نہیں اس کو پیدا کیا، مگر یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کا گھر ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ رہے۔ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت کا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کا جو زندگی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کھیل اور کود ہے۔ یاد رکھیے، کھیل کود کے اندر اگر ہار جیت ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کھیل ہے یہ، کھیل کے اندر ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ تو پھر یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے، اس کے اندر اگر کوئی انسان کو نقصان بھی ہو جائے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ہار نہیں ہے، دنیا کی جیت نہیں ہے، ہاں آخرت کی ہار ہے، اور آخرت کی جیت ہے، ہمیں اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے پاس آئے گا، ہمارے طرف آئے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ لہٰذا میں اللہ کی طرف جدوجہد کرنی چاہیے، اللہ کے راستے کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ آگے سورہ روم، اس میں اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کے اندر غلبت الروم، کہ روم والے مغلوب ہو گئے، اس لیے سورت کا نام رکھا گیا سورہ روم۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بشارت دی، ایک پیشن گوئی کی، اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روم والے مغلوب ہیں، لیکن عنقریب یہ غالب آ جائیں گے۔ اب یہ بشارت ایسی تھی کہ جس وقت قرآن یہ پیشن گوئی کر رہا ہے، اس وقت اس کا پورا ہونا ناممکن تھا۔ یہاں پہ بلکہ میں آپ کو وضاحت دیتا چلوں، تھوڑی تفصیل اس کی، اور اگر اس کو آگے بڑھاؤں، روم والے یہ اہل کتاب تھے، اس کے مد مقابل ایران والے مشرک تھے۔ ان کی اکثر یہ لڑائی رہا کرتی تھی، یہ یوں کہہ لیں کہ اس وقت کی 2 سپر پاور تھی، 2 کیا تھی؟ سپر پاور تھی۔ اب یہ اگر روم والے غالب آتے تو مسلمان خوش ہو جاتے، اس لیے کہ اہل کتاب تو تھے نا، اور اگر ایران والے غالب آ جاتے تو پھر سارے کافر بھی ان کے ساتھ خوش ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھیں کفر غالب آ گیا، ہم حق پر ہیں۔
تو لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ بات ہوئی کہ دیکھیں جی مشرکین غالب آ گئے، اہل کفر غالب آ گئے، تو قرآن نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ان قریب یہ جو ایران والے بظاہر غالب ہیں ان قریب یہ مغلوب ہوں گے، اور روم والے جو اس وقت مغلوب ہو چکے ہیں وہ غالب آئیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمانگے دہل اس کو بیان فرمایا اور یہ کہا کہ ان قریب یہ روم والے کیا ہوں گے، غالب ہوں گے۔ تو اس وقت کفار نے مذاق اڑایا کہ بھئی ان کے کام دیکھیں، حالت کیا ہے، اور اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 9 سال کے عرصے میں 9 سال کے بعد اللہ نے یہ پیشن گوئی پوری کی، اور جو اس وقت جب یہ اللہ نے نازل فرمائی تھی یہ آیات، اس وقت جو ایک ناممکن لگ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ممکن بنایا اور ان کو غلبہ عطا کیا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی کیا ہے، دلیل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جوڑا جوڑا کس نے پیدا کیا؟ اور اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے لیے اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا اور اس کے اندر سکون بھی رکھا، راحت بھی رکھی، اور اللہ آپس میں پیار اور محبت بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بس اوقات جب نکاح ہوتا ہے، نکاح سے پہلے اجنبی ہوتے ہیں، کوئی تعارف نہیں ہے، حتیٰ کہ دیکھا تک نہیں تو اس سے پہلے، لیکن نکاح کی ایسی برکات ہیں کہ نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محبت عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایک جسم ایک جان کی مانند بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہی محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، نیکی کی برکات ہے۔ نکاح کرنا یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، عبادت ہے، اس کی اپنی برکات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے نیند کو پیدا فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں نیند بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں رات کو ہم نے تمہارے لیے نیند کا ذریعہ بنایا اور دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ حقیقت ہے کہ رات کی نیند کمال کی نیند ہے۔ رات کو جب سوتے ہیں یقین جانے تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ اگر کوئی رات کو نہ سوئے دن کو سو جائے تو پورا دن بھی سوتا رہے تو وہ راحت حاصل نہیں ہو پاتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد ہے خشکی اور تری کا، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے بسا اوقات تو جب انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ انسان سمجھ جائے۔ اور بسا اوقات آزمائش اور امتحان کا آنا انعام ہوا کرتا ہے کہ اللہ وہ بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں کہ جس بلندی تک وہ انسان ویسے تو نہیں پہنچ پاتا، اپنی عبادات سے نہیں پہنچ پاتا، لیکن اللہ آزمائش لے کر آتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں۔ یہی مثال انبیاء کی ہے۔ اب انبیاء کے اوپر آزمائش آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئی ہیں، امتحانات آئے ہیں، پہاڑ آئے ہیں، انبار، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ تو ان پر جو امتحانات آئے وہ کیا ہوئے؟ بلندی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو امتحانات آئے آپ نے صبر کیا، اصل میں یہ آپ کے امتیوں کے لیے ایک سبق تھا کہ بھئی امتحانات آئیں گے نیکی کے اندر، اللہ کے راستے کے اوپر، ان امتحانات کے اوپر کیا کرنا، ہم نے کیسے صبر کرنا ہے، آپ کے انبیاء نے کیسے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان، اس کے اندر حضرت لقمان کا تذکرہ ہے، اس کی سورت کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان یہ نبی نہیں تھے، یہ کیا تھے؟ اللہ کے نیک متقی صالح بندے تھے، ان کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کا تذکرہ ذکر خیر کرنا چاہیے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ بھی کیا، ساتھ اپنے محبوب اور نیک بندوں کا تذکرہ بھی کیا۔ اس کا مطلب ہے اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا یہ بھی عین شریعت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بعض لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں لہو کی چیزیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، دور کر دیں۔ یہ اشارہ ہے نضر بن حارث کی طرف۔ یہ کافر یہ کیا کرتا تھا؟ یہ گانے والی عورتیں کرائے پہ رینٹ پہ لے کر آیا کرتا تھا، اور لوگوں کے پھر ایسی محافل جمایا کرتا تھا، اور لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ تم حضور علیہ السلام کے قرآن سے متاثر ہوتی ہو، یہ گانے سنو، یہ اس کا کیا سرور ہے، اس کا کیا مزہ ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یاد رکھیے اس سے معلوم ہوا کہ گانا بجانا یہ انسان کو قرآن سے دور کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت سننا کرنا یہ انسان کو اندر روحانیت پیدا کرتا ہے، یہ گانے سے دور کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کے اندر چاشنی ہے، محبت ہے، راحت ہے، وہ گانے کے اندر کہاں ہو سکتی ہے؟ انسان ذرا سمجھے تو صحیح۔ لیکن اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ کفار بھی اس وقت کا سمجھتا تھا کہ اگر قرآن سے ان کو دور کرنا ہے تو پھر گانا بجانا عام کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ عام ہو چکا، یہی وجہ ہے کہ گانا بجانا روزانہ ہو رہا ہے، ایسی ایسی ایپس آ چکی ہیں، یقین جانے کہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گانے کے اندر پڑتے ہیں۔ یہ ٹک ٹوک، یہ چیزیں، سارا یہ کیا ہے؟ اس کے اندر گانا بجانا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھی نیت کے ساتھ کھولتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا آغاز ہی کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر جو
کفار نے ہمارے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے اندر لگ چکے ہیں، اچھے نام سے لگے تھے، لیکن آج بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے۔ آج قرآن جس کو فروغ ملنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے، جس نے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا تھا، آج اس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہے ہمیں گانا بجانا چھوڑنا پڑے گا، تبھی ہم قرآن کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، ورنہ گانے کے اندر اپنے نقصانات ہیں۔ فرمایا دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گانا دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ جب نفاق پیدا ہوگا، یاد رکھیے کیسے ہمارا ایمان کہاں جائے گا، کیسے ہمارے اسلام کی محبت رہے گی۔ آگے ہے لقمان کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی، اتنی پیاری تھی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایک تو یہ بیٹے اللہ کا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا، دوسرا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ فرمایا کہ ماں کو یاد کرو، اس نے کیسے کمزور تھے، اس نے پھر اٹھایا، اور پھر اس کے بعد اٹھاتی رہی، دودھ چھڑانا، دودھ پلانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک مشقت والی تھی، لیکن ماں نے اٹھائیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم کیا کرو، ماں باپ کا بھی شکر گزار بن جاؤ اور ان کے فرما بردار بن جاؤ۔ آگے ایک اور وصیت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بجا لانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور پھر زمین کے اندر عاجزی کے ساتھ چلنا، عاجزی اختیار کرنا، تکبر نہ کرنا۔ فرمایا تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اس لیے اکڑ کر مت چلنا، عاجزی اختیار کرنا۔ اس طرح نصیحت کی کہ بھئی نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو بچانا، روکنا، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کرنا۔ یہ بڑی قیمتی نصیحتیں، ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ وصیتیں اور نصیحتیں کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی علم کا بتایا کہ غیب کا جو علم ہے، حقیقی علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ باقی انبیاء کے پاس غیب کی خبریں ہوا کرتی تھیں، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ غیب کی خبریں ہیں، لیکن جو حقیقی غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس تھا۔ اللہ نے کچھ یہاں چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا علم کب واقع ہوگی، صرف اور صرف اللہ کو پتہ۔ یہ اس کو غیب کی چابیاں بھی کہا جاتا ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بارش کتنی ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی ہم اس کی مقدار کو نہیں جانچ سکتے، نہیں پہچان سکتے۔ اس اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ کے پاس ہے۔ اس نے نیک ہونا ہے یا برا ہونا ہے، یہ بھی صرف اللہ کے علم میں ہے، کسی کے پاس اور حقیقی علم نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے رزق کتنا ملنا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کل آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما تدری نفس بأی ارض تموت، اس نے کس زمین میں کس جگہ مرنا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں، آج کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی ایک جگہ رہتا ہے اور اس کا انتقال کسی اور کنٹری میں ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے علم میں۔ آگے سورہ سجدہ مکی صورتوں میں سے ہے، اس میں آیت سجدہ اس کی صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ روز قیامت مجرم ان کے سر شرم سے جھکے ہوں گے اور ان کے اوپر ماتھے کے اوپر نشان ہوگا جرم کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور اس دن وہ ذلیل ہو کر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ہم موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ملاقات کب ہوئی؟ معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا، اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم جو سارے انبیاء کے سردار ہیں وہ بھی اپنی قبر مبارک میں کیا ہے، حیات ہیں، زندہ ہیں۔ جو وہاں پہ جا کر درود پڑھتا ہے وہ خود سنتے ہیں، جو دور سے درود پڑھتا ہے فرشتے وہاں تک پہنچاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔
حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمائے جو زمین کی مٹی ہے یہ انبیاء کے اوپر کیا ہے، اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے، زمین کی مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر دوسری ملاقات کہاں ہوئی، وہ معراج کے موقع پر جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اللہ نے تحفہ دیا نماز کا، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ پھر جب آپ بار بار ملاقات کا سلسلہ جاری رہا، نیچے آتے تھے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ کے پاس جائیں، 50 نمازیں زیادہ ہیں، پھر 5 کم ہوتی رہی، یہ سلسلہ جاری رہا ملاقات کا، اینڈ پہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا تھا کہ مشکل ہو جائیں گی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، اس حیا آتی ہے کہ میں اللہ کو کیسے کہوں کہ اور کم کر دے، اللہ نے اتنی کم فرما دی ہے۔ تو اللہ نے پھر یہاں انعام سنایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں اسے 50 نمازوں کا ثواب دوں۔ تو آج اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ نے اس کو پورا فرمایا۔ آگے سورہ احزاب مدنی صورتوں میں سے ہے، اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہاں ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ تقوی اختیار کریں اور کسی کافر اور منافق کی پیروی نہ کریں، یہ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو راستے سے ہٹائیں، لہٰذا ان کی طرف آپ نہ دیکھیں۔ اصل میں غزوہ احزاب میں منافقین ان کی سازشیں کھل کر سامنے آئی، تو قرآن نے یہاں ان کی ذلت کو بیان فرمایا، ان سے بچنے کا حکم دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ آپ وہی بس جو اللہ کر رہے ہیں اس کی پیروی کرتے رہیں، اسی کو سامنے رکھیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ سیدھے راستے پر چلیں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، پھر بھروسہ اللہ پہ رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ اور اللہ نے یہاں فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کہ اللہ نے کسی مرد کے لیے 2 دل پیدا نہیں کیے۔ یہ کہا کرتے ہیں منافقین کہ ایک دل میں ہمارا ایمان ہے، دوسرے دل میں کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دل اللہ نے پیدا کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دل ہے، تو لہٰذا یا تو انسان کافر ہوگا یا مومن ہوگا، اس کے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا، دل ہی ایک ہے، یا اس دل میں کفر ہوگا یا ایمان ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو منہ بولا بیٹے یہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوا کرتے، ان کے احکام حقیقی بیٹوں کے نہیں ہوتے۔ پھر یہاں اللہ نے غزوہ احزاب، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کامیابی کا تذکرہ کیا کہ آپ اندازہ لگائیں کفار کی تعداد کتنی اور ایمان والوں کی تعداد کئی گنا، کفار کی تعداد زیادہ، ایمان والے کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اگر کوئی امید رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر یہاں تذکرہ ہے کہ اللہ نے جب فتوحات دیں، غزوہ احزاب ہو، مستلق ہو، اللہ تبارک و تعالی نے جب فتح عطا فرمائی، فتوحات ہوئی، مال بھی آیا، تو پھر ازواج مطہرات کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اب تو ہمارا خرچہ بڑھ جانا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا تذکرہ فرمایا، تو اللہ کو ناپسند ہوا۔ حضور علیہ السلام پر بھی گراں گزرا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی خرچہ بڑھانے کی، تو کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں کہ اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، زیب و زینت دنیا کی چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ لے لیں آپ سے اور پھر راستہ جدا کر لیں، آپ کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو چاہتی ہیں تو پھر دنیا کی طرف نہ دیکھیں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے بیک زبان ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہی مقدم ہے، وہی اعلیٰ ہے، ہمارے لیے یہی بہت بڑا شرف ہے، ہمیں یہی چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ ویسی انہوں نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی، ویسی ایک ڈیمانڈ کی تھی جو کہ جائز تھی، لیکن ان کا مقام بلند تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں آپ کو یہ بھی زیب نہیں دیتا۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ 21ویں پارے کا خلاصہ، تلاوت کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔